آخر ہیں کون لوگ جو بخشے ہی جائیں گے تاریخ کے حرام سے توبہ کیے بغیر۔ جو یقین رکھتا ہے وہ زندگی کی آگہی سے محروم ہے، اور جو دعویٰ کرتا ہے وہ دریدہ دہن ہے۔ خدا کے لوگوں نے میرے لوگوں کا خون پی کر نجات پائی۔ اردو شاعری نے 2 سید پیدا کیے اور ایک امتی، ایک سید محمد تقی میر اور ایک سید جون ایلیا، اور امتیوں میں غالب۔ جہالت کو جتنی رعایتیں ہمارے سماج میں دی گئی ہیں، اس کی مثال شاید ہی کہیں مل سکے۔ 1994 میں ایشوریا رائے ملکہ حسن منتخب ہوئی اور اس کے حسن کا بہت چرچا تھا۔ یہ اعزاز پہلی دفعہ برصغیر کی کسی دوشیزہ کو حاصل ہوا۔ شاید اس کی وجہ شہرت اس کی خوبصورتی ہی تھی۔ جون صاحب بھی اس کے مبتلا ہوئے۔ کبھی شادی کے لیے کسی لڑکی کا تذکرہ چھڑتا تو معیار کم از کم ایشوریا ٹھہرتا۔ آخر ایک دن ان سے یوں ہی سوال کر بیٹھا، جون بھائی، آپ پر ایشوریا کا حسن کس قدر اثر انداز ہوتا ہے؟ کہنے لگے، اگر وہ اچانک یہاں صوفے پر آ کر میرے برابر میں بیٹھ جائے تو قسم اللہ پاک کی تیرے بھائی جون کا اسے دیکھتے ہی ہارٹ فیل ہو جائے۔ علامہ اقبال کی نظریات کی تشریح میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کا تعلق علامہ اقبال کی شاعری سے صرف اس قدر ہے کہ ان میں جا بجا علامہ اقبال کا نام آ جاتا ہے، لیکن ان کے نام کی جگہ شاہ ولی اللہ اور مجدد الف ثانی کا نام لکھ دیا جائے تو صورتحال میں کوئی فرق واقع نہیں ہوگا۔ ہم کچھ بھی چاہتے ہوں لیکن علم وہ سب کچھ چاہتا ہے جو ہم نہیں چاہتے۔ ہم حسین ترین، امیر ترین، ذہین ترین اور زندگی میں ہر حوالے سے بہترین ہو کر بھی بالآخر مر ہی جائیں گے۔ کیا سائنس انسانی ذہن کے ایک غیر مذہبی شعور کا نتیجہ نہیں؟ انسانوں کے باہمی رویوں پر آج بھی انسانوں کے حیوان ہی کا فرمان چلتا ہے۔ جون ایلیا ڈاکٹر سے معائنہ کراتے ہوئے فرمانے لگے، ڈاکٹر صاحب، ایسا لگتا ہے جیسے میرے معدے کی چھت گر گئی ہے، اس کے ملبے میں میری بھوک دفن ہو گئی ہے۔ ایک روز ڈاکٹر صاحب سے بولے، میری نیندوں کے پرندے میری آنکھوں کے گھونسلوں سے اڑ گئے ہیں، بہتیرا دانہ ڈالتا ہوں مگر کمبخت واپس ہی نہیں آتے۔ ایک اور موقع پر ڈاکٹر سے کہنے لگے، ڈاکٹر صاحب، میرے ذہن میں آندھیاں کیوں چلنے لگتی ہیں؟ ابھی تو آندھیوں کا موسم بھی نہیں، ہمارے امروہے میں تو جب آم کا موسم ہوتا تھا تب آندھیاں چلتی تھیں اور ٹپ ٹپ آم گرتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب، کہیں میرا دماغ عرب کا ریگستان تو نہیں ہو گیا، کیونکہ پیغمبر تو وہیں آتے رہتے ہیں۔ یہ جملہ ڈاکٹر صاحب کے سر سے گزر گیا اور جون اپنے مخصوص انداز میں مسکرا دیے۔ آؤ اختلاف رائے پر اتفاق کر لیں۔ دنیا میں صرف ایک ہی ایسا مقام ہے جہاں 2 مختلف مذہب یکجا نظر آتے ہیں، اور وہ ہے میدان جنگ۔ پاکستان ہی وہ دنیا کا یکتا اور یگانہ ملک ہے جس کے باشندے باخبر اور باشعور باشندے یہ بات کہنے کی کم سے کم سکت بھی نہیں رکھتے کہ کل کیا ہوگا۔ ہم اس محیب اور بے نیاز کائنات میں اس قدر تنہا اور بے سہارا ہیں، فطرت کو ہم سے کوئی دلچسپی نہیں۔ اگر تم اپنی آنکھیں پھوڑ لو تو کیا کوئی تمہیں روک لے گا؟ اگر تم چٹانوں سے ٹکرا جاؤ تو کیا وہ موم ہو جائیں گی؟ نئے سال اور پرانے سال کے کوئی معنی نہیں ہے۔ زمانے میں نہ لمحے ہیں، نہ ساعتیں ہیں، نہ دن ہیں، نہ ہفتے ہیں، نہ مہینے ہیں اور نہ سال۔ جب تم سب کچھ کہنا چاہو تو بس ایک ہی لفظ کہہ سکو تو کہہ دو زمانہ، اور جب تم کچھ بھی نہ کہنا چاہو اور سب کچھ کہہ سکو تو بس ایک لفظ کہہ دو زمانہ۔ سب سے بڑا حادثہ یہ ہے
کہ انسان نے خود سے بری طرح شکست کھائی ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان سے مایوس ہو سکتا ہے، لیکن انسانیت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ انسان صرف زمانے میں سانس لیتے ہیں اور انسانیت زمانوں میں زندہ ہے۔ جو لوگ بوتے ہیں آندھیوں کو، وہی بگولے بھی کاٹتے ہیں۔ سوچنا کل بھی جرم تھا اور آج بھی جرم ہے۔ جس نے یہ کہا کہ میں حق پر ہوں، اس نے گویا یہ بھی کہا کہ دوسرے باطل پر ہیں۔ اگر ہم اعتراف کی شریفانہ صلاحیت رکھتے ہوں تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہم جواب حاصل کرنا تو بڑی بات ہے، سوال کرنے کی بھی اہلیت نہیں رکھتے۔ اگر میں اپنے جھوٹ کے ساتھ خوش ہوں تو پھر تم میرے اوپر اپنے سچ مسلط کرنے والے کون ہوتے ہو؟ مذہب انسان کے جس جذبے کی تسکین کرتا ہے، اس کو مطمئن کرنے کی اہلیت فلسفہ و سائنس قطعاً نہیں پائی جاتی۔ اس طرح فلسفہ و سائنس سماج کی جن ضرورتوں کے کفیل ہیں، ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ وقت کے بس دو ہی نام ہیں، ہونا اور نہ ہونا۔ ہونے کا بہلاوا نہ ہونے کے ڈراوے سے بہتر ہے۔ خدا پر ایمان لانا موت کا تصور ہے۔ اگر موت پر قابو پا لیا جائے تو انسان ملحد ہو جائے گا۔ پیر چلنے کے لیے ہیں، اس لیے میں اپنے پیروں پر چل رہا ہوں۔ اگر پیر سر کھجانے کے لیے ہوتے تو میں ان سے اپنا سر کھجا رہا ہوتا۔ بھلا وہ یقین ہی کیا جسے دانش کی فحاشا اور دلیل کی ہرافہ ورغلا سکے؟ کیا پردے نے پردہ پوشی کے علاوہ کوئی اور کام سر انجام دیا ہے؟ سچ سب سے بڑا جھوٹ ہے، ورنہ انسان بہت سچا ہے کہ اس نے یہ جھوٹ کبھی نہیں بولا۔ وجود خیال کا زوال ہوتا ہے۔